یہ کافی پرانے زمانے کی بات ہے جب پرستان کے لوگ انسانوں کی دنیا میں آتے تھے اور بعض اوقات انسان بھی پرستان میں بطور تفریح چلے جاتے تھے۔ ان دنوں پرستان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ طاقت کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ کئی لاکھ فوج بھی اس کے ماتحت تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار ہیرے اور جواہرات بھی اس بادشاہ کے قبضے میں تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی بادشاہ نہایت رحم دل اور نیک فطرت تھا۔ کوئی بھی غریب پری یا پری زاد اس کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو 2 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام ستارہ پری تھا جو کہ اپنے ماں باپ کی طرح بہت رحم دل اور سادہ طبیعت کی تھی۔ اس کے برعکس چھوٹی بیٹی جس کا نام چاند پری تھا وہ اپنے باپ اور بہن کی نسبت بالکل کم عقل اور سنگ دل تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک غریب پری جس کو چند پیسوں کی ضرورت تھی وہ ناسمجھی کی وجہ سے چاند پری کے پاس آ گئی اور اس سے کچھ امید باندھی، مگر چاند پری نے اس کو کہا، تم غریب پریزاد ہمارے ملک پر گندگی کا ایک دھبا ہو اور پیسے مانگنے اس طرح آ جاتے ہو جیسے تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چاند پری نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کو کہا، اس پریزاد کو 2 کوڑے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ چنانچہ چاند پری کی اس حرکت پر پری نے رونا شروع کر دیا۔ خدا کے واسطے چاند پری مجھ پر رحم فرمائے، مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے آپ سے پیسے مانگے۔ ابھی غلاموں نے پری کو پکڑا ہی تھا کہ اتنے میں ستارہ پری اس جگہ پر آ گئی۔ اس نے جب اس جگہ پر شور شرابہ دیکھا تو چاند پری سے پوچھا، بہن کیا بات ہے، تم بہت غصے میں دکھائی دے رہی ہو۔ دیکھو تم مجھ سے بڑی ہو مگر تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے ذاتی معاملات میں دخل دو۔ تمہاری اسی عادت کی وجہ سے تمام پرستان تم کو پاگل پری کہتا ہے۔ دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس پری کا قصور کیا ہے؟ اس کا صرف یہ قصور ہے کہ یہاں ان کے باپ دادا کی جائیداد ہے جو بھیک مانگنے چلے آتے ہیں۔ یہ سن کر ستارہ پری سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے فوراً غلاموں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو، اور ہاں چاند پری بہن اس پری کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر غلاموں نے اس پری کو چھوڑ دیا۔ ستارہ پری اس غریب پری کو اپنے ساتھ لے گئی، اس کی کچھ مالی امداد کی اور ساتھ میں اپنی بہن کی طرف سے اس سے معافی مانگی۔ اتفاق سے اسی وقت فرشتہ سیرت بزرگ جو پرستان میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے وہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، چاند پری تو بالکل پاگل ہے بلکہ ظالم ہے۔ اگر اس پری کو سزا نہ ملی تو یہ پرستان میں رہنے والوں کے لیے آفت بن جائے گی۔ بس انہوں نے دل میں سوچا کہ میں دربار جاؤں گا۔ بس دوسرے دن جب دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں بڑی رونق تھی، سونے کی 3 کرسیاں سامنے تخت پر بچھی ہوئی تھی۔ درمیان میں پرستان کا بادشاہ بیٹھا تھا۔ ایک طرف ستارہ پری بیٹھی تھی اور دوسری طرف چاند پری بیٹھی تھی۔ بادشاہ سلامت ہر ایک کی فریاد سن رہے تھے اور بڑے انصاف سے فیصلے کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک سفید لباس میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور فوراً بادشاہ پرستان کے سامنے پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا اور بڑے اتفاق سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ بزرگ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور کہا، اے بادشاہ، اگر میں تم سے تخت مانگوں گا تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ یہ تو بڑی عجیب قسم کی خواہش ہے۔ مگر بادشاہ کو معلوم تھا کہ آج تک کوئی بھی سوالی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا اور یہ بھی نہیں جائے گا۔ بس بادشاہ نے کہا، آئیے جناب، آپ میری کرسی پر بیٹھ جائیے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھنے لگا، چاند پری ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاند پری کی دونوں آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گرج دار آواز میں کہا، اے ذلیل بزدل بوڑھے، تیری ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی خواہش کرنے کی؟ مگر اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا، تو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں اس بادشاہ سے کیا لینا؟ یہ تو صرف بادشاہ کا امتحان تھا جس میں وہ پورا اترا، اور خاص طور پر چاند پری کا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ پری بہت بدتمیز اور ظالم ہے، اس لیے میں نے اس کی سب کی خواہش ظاہر کی تاکہ یہ پاگل پری اپنے اندر کا گند باہر نکالے، اور اب اس پری کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے چاند پری پر ایسی پھونک ماری کہ اس کا تمام جسم پتھر کا بن گیا، مگر گردن سے سر تک زندہ رہا۔
تاکہ چاند پری اپنی حالت پر 2 آنسو بہائے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اے بزرگ، خدا کے واسطے میری بیٹی کو معاف کر دو، خدا کے واسطے۔ اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا، تیری بیٹی بڑی ظالم ہے، اور ہاں، غور سے سنو، میں نے اس کو پتھر کا تو بنا دیا ہے، مگر میں اس کو واپس انسان نہیں بنا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ سب کے سامنے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بزرگ کے غائب ہو جانے کے بعد تمام لوگ واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور ستارہ پری کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چاند پری بھی اپنی حرکتوں کو یاد کر کے زاروں قطار روئے جا رہی تھی، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ستارہ پری نے چاند پری سے کہا، میں نے تم کو کئی بار سمجھایا تھا کہ کبھی کسی سے بدتمیزی مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، مگر تم ہمیشہ میری باتوں کو انسنا کر دیتی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ یہ سن کر چاند پری نے کہا، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مگر بہن مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، ورنہ مجھے گلا دبا کر ختم کر دو، کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ چاند پری کے پتھر بن جانے کے بعد ستارہ پری اس کے ساتھ ہی رہتی تھی تاکہ اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ کافی غور بھی کر رہی تھی کہ چاند پری کو اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ہمارے پرستان میں ایک بہت نیک اور شریف بزرگ بھی تو ہے جو کسی سے ملتے نہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے پیروں میں گر جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ یہ بات پرستان کے بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ دوسرے دن وہ دونوں اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو کہ پرستان کے جنگل میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً جا کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس پر بزرگ جو اپنی عبادت میں مصروف تھے بولے، اٹھو بیٹا، میں سب جانتا ہوں کہ تم کس لیے میرے پاس آئے ہو، مگر بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ اس پری کو بالکل ٹھیک سزا ملی ہے۔ اب وہ پہلے سے کافی ٹھیک ہو چکی ہے۔ جی، اب وہ کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کرے گی۔ مگر آپ چاند پری کو دوبارہ صحیح حالت میں لانے کے لیے کچھ بتائیں۔ اس بات پہ وہ بزرگ بولے، رکے، چند منٹوں کے لیے مجھے سوچنے کا موقع دے۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سوچنے کے بعد انہوں نے آنکھوں کو کھولا اور بولے، غور سے سنو، انسانوں کی دنیا میں جنوب کے جنگل کی طرف ایک دریا ہے جس میں مچھلیوں کی ملکہ رہتی ہے، جس نے ایک مرغی پال رکھی ہے۔ اس مرغی کو حاصل کر کے اس کو ذبح کر کے اس کے خون سے چاند پری کو نہلایا جائے تو پھر ہی وہ اپنی اصلی حالت میں دوبارہ بزرگ کی یہ بات سن کر ستارہ پری نے بزرگ سے کہا، مگر وہ مرغی جسے جل مچھلی اتنی محبت کرتی ہے ہمیں کیسے دے دے گی؟ یہ سن کر اس بزرگ نے ایک پھول ستارہ پری کو دیا اور کہا، غور سے سنو، آج چاند کی 11 تاریخ ہے، تم چاند کی 14 تاریخ کی رات کو اس دریا پر پہنچ جانا، کیونکہ چاند کی 14 تاریخ کی رات کو مچھلی ملکہ اپنے دریا سے نکل اور خشکی پر آ جاتی ہے۔ دنوں مچھلی کے سر میں بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ اگر تم یہ پھول اس مچھلی کو کھلا دو گی، بس جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ خوشی سے تم سے پوچھے گی کہ تم کیا چاہتی ہو، بس تم انعام میں اس مرغی کو مانگ لینا، وہ ضرور مرغی تمہارے حوالے کر دے گی۔ ستارہ پری نے اس پھول کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب تم جا سکتے ہو کیونکہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے اور ستارہ پری اور بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گئے۔ محل میں آنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس مشکل وقت میں میرے کام آتا۔ اب میں خود اس دریا پر جاؤں گا۔ جب تک آپ کی بڑی بیٹی زندہ ہے آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر بیٹا تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ابا حضور خدا پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ 14 تاریخ بھی آ گئی۔ ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ستارہ پری انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے جنوب کی طرف اپنا رخ کیا۔ چند ہی منٹوں میں اس کو وہ جنگل مل گیا جس جگہ وہ دریا تھا۔ ستارہ پری اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد اس کو وہ دریا مل گیا۔
बस वो फौरन इसके किनारे पर उतर गई और मलिका मछली का इंतजार करने लगी। काफी देर के बाद सितारा परी ने देखा कि एक सब्ज रंग और सुनहरे रंग की बड़ी मछली पानी में से बाहर आई है और खुश्की पर लेटकर हाय हाय करने लगी है। बस मौका अच्छा था। सितारा परी जल मलिका के पास पहुंच गई और कहा, बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैं परिस्तान से एक फूल लेकर आई हूँ, तुम इसको खा लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। बस मछली ने फौरन वो फूल खा लिया। चंद मिनटों में मछली ठीक हो गई। अब सुनहरी मछली ने परी से इसके आने की वजह पूछी तो परी ने शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। मलिका मछली ने कुछ देर सोचा, इसके बाद दोबारा दरिया में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो मुर्गी इसके ऊपर बैठी थी। वो मुर्गी इसने सितारा परी के हवाले कर दी। सितारा परी ने इसका शुक्रिया अदा किया और मुर्गी को लेकर फौरन अपने महल में पहुंच गई। वहाँ बादशाह इसका इंतजार कर रहा था। बस इसके बाद मुर्गी को ज़िबाह करके इसके खून से चांदनी परी को नहलाया। वो फौरन ठीक हो गई। चांद परी ठीक होने के बाद अपने बाप और अपनी बहन से भी ज्यादा नेक और शरीफ हो गई थी। अब वो किसी पर जुल्म न करती बल्कि गरीबों की मदद करती और अपने से बड़ों से आदाब व तमीज से पेश आती।